بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ان میڈیا اسکالر نے حضرت مفتی عبدالواحد قریشی صاحب دامت برکاتہم کے اس کلپ پر ایک سوال اور اٹھایا ہے۔ وہ میڈیا اسکالر یہ کہتے ہیں کہ حنفی حضرات جتنے بھی ہیں یہ وطر کا طریقہ وہ بتا کر کہ اس میں دعائے قنوت پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، تو کہتے ہیں کہ دنیا جہان کی کسی بھی کتاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کر سکتے یہ جو دعائے قنوت بلکہ اس کے اندر جو دعا پڑھتے ہیں وطروں کے اندر بیڑا غرق کر کے قوم کر رکھ دیا۔ دنیا کائنات کی کسی بھی حدیث کی کتاب سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی ہو وطر کے اندر جو یہ حنفی پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک کا آخر تک، بلکہ امام حسن کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جامع ترمذی کے اندر باقی کتابوں میں حدیث جو سکھائی ہے اللہم اہدنی فیمن ہدیت آخر تک، جو دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ثابت ہے، اس کے یہ قوم کو قریب نہیں ڈھپکنے دیتے، نہ خود اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہی نہیں، آپ سے ثابت ہی نہیں ہے، قوم کو انہوں نے اس کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ اللہ سے میری دعا ہے، اللہ سے جہلا سے علماء سو سے جو مفت کے مفتی ہیں، اللہ قوم کو ان سے بچائے، اللہم آمین والسلام۔ تو اس سے بھی اولاً تو وہی بات ہے جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سے بھی حضرت کی جہالت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ لگتا یہی ہے کہ حدیث کی چند کتابوں کو، چند جو مشہور ہیں جن کو یہ بیان کرتے ہیں حدیث مبارکہ، ان کو کہیں سے پڑھ لیا ہے، باقی حدیث مبارک کی کتابوں کو کھول کر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ظاہر تو یہی ہو رہا ہے۔ بہرحال اس کے بارے میں چند حوالے پیش کیے دیتا ہوں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک کا یہ دعائے قنوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھا اور صحابہ نے بھی پڑھا۔ اس میں پہلا حوالہ دیکھیے سنن بیہقی باب دعاء القنوت، اسی طرح مروزی قیام اللیل صفحہ 232 پر موجود ہے۔ خالد بن ابی عمران کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ مضر کے لیے بد دعا کر رہے تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آئے اور خاموش ہونے کا اشارہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گالی دینے والا اور لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، عذاب کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ کے اختیار میں اس قسم کے امور نہیں ہیں، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے یا ان کے ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے۔ یہ کہہ کر پھر آپ کو یہ دعا بتائی، اور دعا کون سی ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک، یہی دعا ہے آخر تک۔ اسی طرح آپ دیکھیں مروزی قیام اللیل میں ثابت ہے، اسی طرح مروزی قیام اللیل میں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وجب القنوت فی الوتر علی کل مسلم۔ اسی طرح اسی مروزی قیام اللیل میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ثابت ہے کہ انہوں نے 6 مہینے تک وتر میں قنوت پڑھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے سال میں، یعنی پورا سال، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا سال یہ قنوت پڑھتے تھے۔ اور اس کے مروزی قیام اللیل میں ہی یہ موجود ہے کہ جو آدمی قنوت بھول جائے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ سجدہ سہو کرے، گویا کہ قنوت پڑھنا لازم ہے، اس لیے سجدہ سہو کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور حدیث کی کتابوں کو آپ دیکھیں، سنن بیہقی میں بھی ہے، مروزی قیام اللیل میں بھی ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ لہذا ان میڈیا اسکالر سے میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنے علم کو ایک حساب میں رکھیں۔ آپ اپنے جزئی علم کی وجہ سے حدیث مبارکہ سے ثابت شدہ مسئلے کو جھوٹ کہنا اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ مسائل پر عمل کرنے والے اور احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ عمل پر فتویٰ دینے والے حضرات علماء اور مفتیان کو علماء سو کہنا اور ان کو برا بلا کہنا، اس سے ذرا بہتر یہی ہے کہ آپ خود پہلے احادیث مبارکہ کو کسی کے پاس جا کر پڑھیں، اگر پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو کسی کے پاس بیٹھ جائیں، اپنے ہی مکتب علماء اہل حدیث کے میں سے کسی کے پاس بیٹھ کر ان احادیث مبارکہ کو پڑھیں۔ دوسروں پر علماء سو کے اور یہ برے برے فتوے لگانے سے بہتر ہے کہ آپ خود پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین صحیح سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جدید میڈیا اسکالر اور اس جیسے میڈیا پر کام کرنے والے فتنوں اور اس کے علاوہ جتنے فتنے ہیں ان فتنوں سے امت مسلمہ کے ایمان
اور اعمال کی حفاظت فرمائے۔